السلام علیکم دوستوں. آج مورخہ 17 جولائی 2025. ہم اس ویلاگ میں کئی اہم موضوعات پہ گفتگو کریں گے، جن میں سر فہرست جو ہے ڈاکٹر سلیم حیدر اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی ملاقات ہے. اس کے ساتھ ساتھ الطاف کے بستر مرگ سے تازہ دم بیانات ہیں. آفاق احمد صاحب کا اجرک پلیٹ پہ رسپانس ہے. جی اے سندھ قومی محاذ کے ایک لیڈر، مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے، ان کا بہت شاندار بیانیہ ہے. سندھ اسمبلی جو ہے وہ اپنی مراعات میں کیا اضافے کر رہی ہے اور قوم کی کیا غفلت ہے، اور پورے پاکستان میں جو سیلاب آ رہا ہے اس کے حوالے سے جو ماضی میں جو صورتحال رہی ہے مظاہروں کی اور کنال بنائے جانے پر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم اور سے بات کریں گے جو پوری دنیا میں ڈیجیٹل انقلاب آنے والا ہے اے آئی کا، پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، اور لنڈے کی جو مارکیٹیں ہیں اس کی پاکستان میں کیا ویلیو ہے. مگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے کراچی کے کیڑے مکوڑوں گھٹیا ترین لوگوں کے جو ایک قائد ہے اس کی گفتگو سے کریں گے، اور پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. سنیے اس بدبخت شخص کی بکواس. وہ جو کچھ کہا ہے اس قبیل، جنہوں نے جو کچھ کہا ہے، دعائیں دیتے دیتے جس طرح سے مجھے اور ایم کیو ایم کو متون کیا ہے، الزامات لگائے ہیں، انشاءاللہ اسپتال سے اللہ نے چاہا تو ریلیز ہونے کے بعد ایک ایک کا بھرپور جواب دوں گا، اور ترکی بترکی دوں گا. تو آپ نے سنا کہ یہ ڈرامے باز، اب اس کی حالت دیکھیے. یہ اس کو اسی پوزیشن میں آج ہی اسی وقت اگر یہ شخص جو ہے اس کا بستر نیچے کر دیا جائے، اس کی ٹوپی اتار دی جائے، اس کے منہ پر سرسوں کا تیل مل دیا جائے اور آنکھیں بند کر لے، تو یہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ایک مردود ڈرامے باز ہے. مگر جیسے اس نے ٹوپی پہن لی، سر اٹھا لیا اور اپنے اسی منحوس انداز سے حشاش بشاش بکواس کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ اس کو مطعون کیا. ابے کس نے مطعون کیا تجھے؟ کس نے تانے دیے تجھے بغیرت؟ تو اس سے صرف اتنا کہا کہ اپنے ڈائگنوسس بتا دے اپنے چاہنے والوں کو. تیرے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں نا، ان کو یہ بتا تو صحیح کہ تو اس پرائیویٹ کلینک میں 50,000 پاؤنڈ کی انشورنس رکھتے ہوئے وی آئی پی کمرے میں یہ خون کی بوتل کیوں چڑھوا رہا تھا؟ ہارٹ اٹیک میں تو نہیں چڑھتی ہے، ہارٹ اٹیک میں نہیں چڑھتی ہے. یہ کیوں چڑھی ہے خون کی بوتل؟ خون کہاں سے، تیرے جسم کے کس حصے سے خون رس رہا تھا؟ اور تو جو بستر مرگ پہ تھا تو یہ بتا کہ تیری بیٹی کہاں ہے؟ تیری بیٹی کہاں ہے؟ پوری دنیا کی مائیں بہنیں بیٹیوں کہتا ہے وہ دعائیں دے رہی ہیں، تیری اپنی بیٹی کہاں ہے؟ اور لوگوں سے سوال کرو کہ آپ کتنی گھٹیا بات کر رہے ہیں. ابے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ تیرے ایک باپ کی بیٹی کہاں ہے، آپ کو گھٹیا پن لگتا ہے؟ بے شرمی بے حیائی کی حد ہے. آئیے یہ ایک اور اس کی منحوس کی ویڈیو دیکھیے آپ. اور وفا پرست ساتھیوں، گزشتہ جب میں ٹک ٹاک کیا کرتا تھا، جب اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے اس میں جو پیغامات آپ کو دیے ہیں، خدا را اس کے لیے آپ اگر تیار ہو تو بتا دو، نہیں تیار ہو تو بھی بتا دو. مطلب نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو، نہ تحریک کو دو، نہ تحریک کے شہداء کی روحوں کو دھوکہ دو. ایک ایک ظلم کا، جبر کا حساب لیا جائے گا. سنا آپ نے؟ اب یہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا بقول جو یہ خود جو خبیث آدمی ہے اور اس کے جو چاہنے والے بے غیرت ہیں، جو ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ڈرامہ کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، یہ تو مر رہا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی مرتے ہوئے آدمی کا مذاق اڑا رہے؟ ہم نے مذاق نہیں اڑایا. تو بات یہ ہے کہ یہ بستر مرگ سے اٹھا ہے ابھی آج حرام زادہ. حرام زادہ ہے یہ، پکا حرام زادہ ہے، کمینہ ترین انسان ہے، شیطان ہے یہ جسمانی روپ میں، بغیرت. دھمکیاں دے رہا ہے. دیکھیں دھمکی دی ہے اس نے، اس کے کنکلوژن دھمکی پہ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ اس لیے اس نے ڈرامہ کیا ہے بستر مرگ کا کہ یہ جس کا پلان ہے، جس نے خانوف قلات کے ساتھ مل کر طے کیا ہے، رو سے پیسے پکڑے ہیں، انڈیا کی دلالی کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے مہاجر قربان ہوں. اب مہاجر قربان ہونے کو تیار نہیں تھا. مہاجر نے اس کو باپ تو بنایا ہوا ہے.
آ رہی بات سمجھ؟ مہاجر نے نہیں، کیڑے مکوڑوں نے باپ بنایا ہوا ہے. مہاجر جو ہے اس میں تو صلاحیت ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہے، ہم مہاجر ہیں، ہم اس حرام زادے کو باپ نہیں کہتے. یہ بے غیرت آدمی ہے، اس کی بیٹی اس کو تھوکنا نہیں چاہتی ہے، ٹھیک ہے. اور جس منوس اس کنجر کو اس کی بیٹی تھوکنا نہیں چاہتی ہے، یہ مہاجر قوم کے جو کیڑے مکوڑے ہیں اس تھوکے ہوئے کالے بھینسے کو، گینڈے کو چاٹتے ہیں. اور چاٹنے کی بھی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کو خون کی بوتل اس لیے لگی ہے کہ اس کے پچھواڑے سے خون رس رہا ہے، آج نہیں مہینوں سے. اس کو جو بیماری ہے بتاتا نہیں ہے. اب ہمیں کیا پتا کیا بیماری ہے؟ بتا بھی تجھے کیا بیماری ہے، خون کیوں چڑھ رہا ہے. اور خون چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، انجیکشن دیے جا سکتے تھے خون بڑھانے کے، لیکن اس کو ڈرامہ کرنا تھا. یہ سب ڈرامے بازی تھی، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. مگر بہرحال اس نے دھمکیاں دی ہیں، یہ مہاجروں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اس کا بستر مرگ جو نام نہاد اس پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ خان آف قلات کے ساتھ مل کر جو یہ دہشت گردی کرنا چاہتا ہے اس میں مہاجر ایک بار پھر قربانی کے بکرے بنے، اور اس کا یہی پیغام تھا. اچھا، اب اسی پیرائے میں ہم آپ کو جو ہے یہ صابری خاندان کے جو فرد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کسی سے جھگڑا نہیں تھا، ہمیں کیوں ہلاک کیا گیا، ہمیں کیوں شہید کیا گیا. تو بھائی یہ ہے کہ میں ان سے درخواست کروں گا، خاص طور پہ جب میں نے یہ خبر چلائی کل اپنے ویلاگ میں کہ بھئی امجد صابری کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. امجد صابری کا تو یہ بھائی نہیں ہے، صابری تو اپنا خاندان ہے. ابے تم مہاجر قوم میں موجود ذلیل کیڑے مکوڑوں، الطاف کے چنمنوں، تمہیں یہ پیغام دیا تھا کہ ان کی شہادتیں جو ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ خان آف قلات کے علاقے میں، الطاف کے دوست کے علاقے میں، الطاف کی مرضی سے یہ مہاجر قوال مارے گئے ہیں. تم لوگ سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اتنے بے غیرت کیوں ہو؟ جب علی گڑھ قصبہ، کالونی، حیدرآباد، پکا قلعہ، جب مہاجروں کی شہادتیں ہوئی ہیں، الطاف ہمیشہ آن بورڈ رہا ہے، جس نے بھی کی ہیں الطاف آن بورڈ رہا ہے. اسی لیے قادر مقصی سارے کی 300 افراد کی قتل سے بری ہو گیا الطاف کے بہترین دور میں. مگر آپ الطاف سے سوال نہیں کر سکتے چونکہ آپ الطاف کے چنمنے ہیں. جا کے پڑھنا چنمنے کس کے کہتے ہو. اس کو تو سی ایم بی پروکٹائٹس ہے، اس کی بیوی بیٹی اس پہ تھوکنا نہیں چاہتی، بیوی لات مار چکی، اور تم نے پتہ نہیں کیا کیا، اپنی ماؤں کو اس کے ساتھ سلایا جو تم پیدا ہوئے ہو کہ تم نے اس کو باپ بنایا ہوا ہے. یہ باپ بنانے کا سلسلہ بند کرو اور اس سے پوچھو کہ خان آف قلات کے علاقے میں جو اس کا یار ہے یہ ظلم کیوں ہوا. تو یہاں تک تو بات ہو گئی. اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھاتے ہوئے آفاق احمد صاحب نے یہ ایک بیان دیا، ہم نے کل بھی اس پہ ذکر کیا تھا کہ وہ ستمبر میں کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کا یہ بیان کہ اجرک ہمارا کلچر نہیں ہے، مہاجر عوام پر زبردستی مسلط نہ کی جائے. اچھا، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک بہت شاندار بیان ہے، اس کو آپ سنیے گا لازمی. تو میں اپنے اردو بولنے والے بھائیوں اور سندھی بولنے والے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قدیم انسانی تہذیب کا ایک نشان ہے اجرک. مگر یہ کمپنی جو اجرک کی نمبر پلیٹیں بنا رہی ہیں وہ کسی پنجابی ٹھیکیدار کمپنی ہے جو پنجاب کی ہے. پیپلز پارٹی 7 کروڑ لوگوں کو بھوک میں مار رہی ہے، اور اجرک کی نمبر پلیٹیں دیکھ کر کوئی سندھ کی خدمت تو نہیں ہے. تو میں ان کی اتنی بات تو اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے اجرک کی پلیٹیں لگا کر، اور یہ بڑا مثبت قدم ہے. ضیاء سندھ قومی محاذ کے ان لیڈر کے حوالے سے، ان کا جو بھی نام ہے، ان تک جو ساتھی پیغام پہنچا سکے میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور باقی باتیں بھی جو انہوں نے کی ہے میں ان کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اجرک 5000 سال پرانی ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اجرک جو ہے وہ گجرات کی اور راجستھان کی بھی چادر ہے اور مہاجروں کی بھی ثقافت ہے. مگر جب نسل پرستی کے ذریعے تھوپی جائے گی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. یہی بات آفاق احمد صاحب نے کی، اور میں آفاق احمد صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے، راجستھان اور گجرات کی کلچر کا حصہ ہے. تھوڑی سی تصحیح کر رہا ہوں. مگر اگر اسے کسی نسل پرستی کے کلچر کا تاج بنا کر ہمارے سروں پر پہنایا جائے گا ڈنڈے کی زور پر، تو آفاق احمد صاحب 100% درست ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. مگر
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفاق احمد صاحب کو جی سندھ قومی محاذ کے ان لیڈر سے ٹیلی فونک رابطہ کرنا چاہیے. ہم نہیں چاہیں گے کہ سندھی اور مہاجر میں کسی قسم کا تصادم ہو. ٹھیک ہے. اب جو سندھی انہوں نے بڑی نیوٹرل بات کی ہے, مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والے, بڑی پیاری بات ہے. انہوں نے نہ سندھی قوم کہا اور نہ مہاجر کو یہ کہا کہ وہ قوم کا حصہ بنے. اگر یہ نفاست ہوگی گفتگو میں, ہم ان سے 2 انچ نہیں, یہ اگر 2 انچ بڑھیں گے ہم 2 گز بڑھنے کو تیار ہیں, مگر مہاجروں کی تذلیل ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ان کو سلام عقیدت ہے جی سندھ قومی محاذ کے جو لیڈر ہیں کہ انہوں نے مہاجروں کے حوالے سے ایک اچھی گفتگو کی. اچھا, ان کے بعد ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اس پہ. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے کوئی حلیم کی دعوت کی. ٹھیک ہے. اول تو دعوت نہیں ہونی چاہیے, چہلم سے پہلے نیاز ہونی چاہیے. تو جو لوگ دعوت کہہ رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں آپ بے شرمی اپنی بند کیجیے. اس کے بعد یہ جو جونیئر نے جو شرکت کی ہے, میں ایک جملہ کہوں گا اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو برا لگے, میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا چونکہ میں بالکل کھرا سچ کہنے کا عادی ہوں. ایسا سچ کہ جو میں بھی اگر غلطی کروں گا میں آپ سے 10 پردہ معافی مانگوں گا, میں نے غلطی کر دی. ٹھیک ہے. میں سچ بولنے کا قائل ہوں تاکہ قوم کھرا سچ سننے کو تیار ہو. سلیم حیدر جو ہیں وہ بھی آفاق احمد کے طریقے سے آج تک مہاجر قوم میں اپنی جگہ نہیں بنا پائے ہیں, اور جو جگہ نہیں بنا پائے ہیں اس کی ایک آئینہ دار ان کی یہ تقریب ہے. اگر سلیم حیدر میں تھوڑی سی بھی سیاسی نہ صحیح کم سے کم اخلاقی جرت ہوتی تو وہ اس کو دعوت حلیم نہیں نیاز امام حسین کہتے. ٹھیک ہے. کیونکہ عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ان کو پتا تھا کہ الطاف جیسا حرام زادہ بدبخت کمینہ جو ہے مہاجر قوم کو لٹو کی طریقے سے 40 سال سے گھما رہا ہے. سلیم حیدر خود جو ہے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں کئی بار. میں آپ کو اپنا بھی قصہ سنا چکا ہوں ایس ایم سی میں, جو خالد مقبول صدیقی نے جب میں جونیئر تھا ان کا سلیم حیدر کی ٹوپی اچھالنے کے لیے کہا تھا. تو سلیم حیدر کے پاس یہ موقع تھا کہ الطاف حسین کی خباثت, ضلالت, کمینگی, اوچھے پن, ڈرامے بازی پر روشنی ڈالتے. اچھا, روشنی نہیں ڈالی تھی تو کم سے کم جب کسی کو اپنے گھر بلا رہے ہیں تو اس کو اشارہ ضرور کرتے کہ بھئی یہ ٹاپک چل رہا ہے, کوئی اگر سوال کرے تو آپ کوئی احمقانہ جواب مت دیجیے گا, یہ میری تقریب ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس تقریب کو مجھ سے یا اس تقریب سے منسوب رہنا چاہیے. تو جونیئر نے جو جملہ کہا وہ جونیئر کے جونیئر ہونے کا ثبوت ہے. اگر جونیئر میں تھوڑی سی سیاسی سمجھ بوجھ ہوتی تو یہ جواب نہیں دیتا. کیونکہ الطاف جو ہے وہ غدار پاکستان ہے. الطاف پچھلے ہفتے اس ڈرامائی بستر مرگ پہ جانے سے پہلے ٹک ٹاک پر پاکستان کو بدترین گالیاں دے چکا ہے, پاکستانی فوج پر حملے کی بات کر چکا ہے, مودی کو دعوت دے چکا ہے اور پٹھانوں کو اکسا چکا ہے. تو جو دشمن وطن ہو, جو دشمن عوام ہو, یہ بھی جونیئر اچھی طرح سے جانتے ہیں کراچی میں جتنے فسادات ہیں, ہڑتالیں ہیں, قتل و غارت گری ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, اس کے اندر الطاف کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. ٹھیک ہے. کراچی کے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے تو مہاجر قوم اور کراچی کے جو کیڑے مکوڑے, پست ذہنیت, کم عقل, کن ذہن, لو آئی کیو کے جو لوگ ہیں وہ الطاف سے ہمدردی رکھتے ہیں. ان کی ہمدردی رکھنا سمجھ میں آتی ہے چونکہ وہ بے شعور ہیں, احمق ہیں, بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انگوٹھا چھاپ نہ صحیح دستخط کرتے لیکن ان کو عقل و فہم نہیں ہے. مگر تم تو پڑھے لکھے ہو بھائی مغربی ملک سے, تمہیں تو پتہ ہے نا الطاف کا کیریکٹر. تم نے کیوں اس کے لیے ایسے جملے کہے کہ جی وہ ہمارے بڑے ہیں اور ان کی طبیعت, تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ طبیعت خراب نہیں ہے اس کی, وہ ڈرامہ کر رہا ہے. تمہارا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا, مرتضیٰ بھٹو کوئی ڈرامے نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. ببانگ دہل سے اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا, ہم اس کا ماضی ڈسکس نہیں کر رہے, جو ماضی تھا وہ غلط تھا. مگر جب وہ واپس آ گیا ہے, جب اس کو اسٹیبلشمنٹ نے قبول کر لیا ہے, اس کے بعد جو سندھ اسمبلی میں سیٹ جیت کر جب بیٹھا ہوا تھا وہ اسٹریٹ بات کرتا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف. تو بھائی آپ اسٹریٹ بات کیجئے, کیوں نہیں کی؟ تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جونیئر نے احمقانہ باتیں کی صرف اس لیے کہ شاید یہ جو جاہلوں کا جو ٹولہ ہے مہاجر قوم کے اندر, مہاجر قوم میں جو کیڑے مکوڑوں کی ایک بڑی بھاری اکثریت ہے, اس کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے شاید, اور وہ خوش بھی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو کچھ عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ موقع تھا, جونیئر اگر عقلمند ہوتے
آ کر کراچی کے مسائل پہ بات کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھ کر ہم کراچی کے مسائل پہ بات کرتے ہیں, ہم دیہی اور شہری کے فرق کو ختم کرتے ہیں, آؤ ہم کوٹا سسٹم کو ختم کرتے ہیں, آؤ ہم قابلیت اور میرٹ کی بات کرتے ہیں. جونیئر نے ایسی کوئی بات نہیں کی, جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں, میں ان کی بڑی تعریف کر رہا تھا, لیکن ابھی بھی تعریف کروں گا, ایسی بات نہیں ہے, کہ اچھا شریف آدمی ہے, مگر یہ جو حماقت کی اس کو حماقت ہی کہا جائے گا. اچھا, بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ خبر پڑھیے. سندھ اسمبلی کے منتخب نمائندوں کی تنخواہ اور مراعات میں 150 سے 300% اضافے کی تجویز زیر غور ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کا واویلا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, مجھے جماعت اسلامی کا نہیں پتہ, میں نے کسی کا واویلا نہیں دیکھا. اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, مراعات بڑھ رہی ہیں, جبکہ پاکستان کا یہ حال ہے کہ جناب تو میں اپنے اردو بولنے پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ لنڈے کے کپڑے پہنتی ہے, اترن, گورے کی اترن, کافر کی اترن, نجس, کافر نجس ہوتا ہے نا, اس کی اترن پہنتی ہے. کہنے کو ناموس رسالت کے محافظ ہیں سارے کے سارے. ملائیت جو ہے وہ اسلام کی بدترین بدعت ہے. جو بدعت کرتے ہیں نا, کہ ماتم بدعت ہے, زنجیر زنی بدعت ہے, جلوس بدعت ہے, زلجنا بدعت ہے, سبیلے بدعتیں, یہ بہت بات کی ہیں. یہ سب کچھ 300-500 سال میں ہو رہا ہے, یہ جتنی چیزیں میں نے ازداری کی بتائیں. مگر ملائیت جو ہے وہ گزشتہ 1200 سال سے چل رہی ہے, بدترین بدعت ہے. جتنے مدرسے ہیں بدعت ہیں, نہ قرآن میں مدرسوں کا ذکر, نہ حدیث میں مدرسوں کا ذکر. جھوٹی حدیثوں, جھوٹے راویوں کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں, صحابہ کے تحفظ کے نام پہ فساد برپا کرتے ہیں. نہ صحابہ کا تحفظ کرتے, نہ اسلام کا تحفظ کرتے, اور لنڈے کے کپڑے پہنتے. پاکستان کا مسئلہ بہت بڑا جو ہے وہ غربت ہے, تعلیم کی کمی ہے. اب جونیئر یہ بات کرتے سلیم حیدر سے تو اچھا لگتا, ٹھیک ہے نا, اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمارے جو سندھی بولنے والے دوست ہیں, جس قوم کے جو ابھی جن سے بات ہو رہی تھی, ابھی جن کی میں نے تقریر آپ کو سنائی, ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور جو ایک اہم بات جو میں نے ابھی نہیں کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پیرائے میں آئے گی, کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈان کی خبر ہے, پاکستان ہیز بین انیبل ٹو فلی انلیش اٹس ڈیجیٹل پوٹینشیل. ٹھیک ہے نا, in spite of several government initiatives in the past decade, a large young tech-savvy population and growing internet access. ٹھیک ہے نا, تو بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ریولوشن آ رہا ہے اس کے پیچھے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے جناب انرجی. انرجی کہاں سے آئے گی؟ انرجی یا تو آتی ہے کول سے, یا پانی سے, یا پھر ایٹامک. ٹھیک ہے نا, آپ کا پورا سے پنجاب جو ہے آدھا نیچے جو ہے ساؤتھ کا وہ سوکھا پڑا ہے, وہ کینال بنا رہے تھے, آپ نے شور کر کے نہیں بنانے دیا. اب یہ جو سیلاب آ رہے ہیں, اگر یہ ڈیم بنانے دیں, کالا باغ ڈیم ہو گیا, یہ کینالیں بنانے دیں, مزید ڈیم بنانے دیں, تو ایک تو آبپاشی ہوگی, زراعت بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے جو ہے وہ پانی سے بجلی بھی بنے گی, اور سندھ میں کول بہت ہے, اس سے بھی بجلی بنائیے. پہلے بجلی تو بنائیے آپ, پھر آپ ڈیجیٹل انقلاب کی بات کیجیے. آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, سندھ پنجاب ایک طوفان برپا تھا, اب سیلاب آ رہا ہے, شہر کے شہر ڈوب رہے ہیں, خاندان کے خاندان ڈوب رہے ہیں. اگر آپ نے ڈیم بنائے ہوتے, چینلنگ کی ہوئی ہوتی, سیلاب کی صورتحال میں پلاننگ کی ہوئی ہوتی, ایکسٹرا کینال بنائی ہوئی ہوتی, دودھ لے آ کے پانی کو جمع کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, تو آج آپ خوش ہو رہے ہوتے سیلاب دیکھ کے کہ اب کچھ عرصے بعد ہمارے پاس بہت پانی ہوگا. بہرحال پاکستان کا بہت برا حال ہے, اور مہاجر قوم میں جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کا تو بدتر حال ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رکھے گی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.